السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی ملاقات بزم مصنفین ہزارہ کے جنرل سیکرٹری مفتی عنایت الرحمن ہزاروی صاحب سے کرا رہے ہیں، جن کی حال ہی میں کتاب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ مصنفین ہزارہ پبلش ہو کے آ گئی ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ ہیں؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ کتاب آپ نے کی ماشاءاللہ آ گئی ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑی کاوش ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ یہ 300 سے زائد مصنفین اس میں آپ نے ان کی حالات زندگی لکھی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں یہ تو آپ نے میرا خیال انتہائی مختصر وقت میں کچھ یہ سارا ڈیٹا جمع کر کے اور اس کو مرتب کیا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بتائیں، کیسے اس کو شروع کیا اور کب یہ تکمیل تک پہنچی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یہاں تشریف لائے راولپنڈی سے، یہاں پہ میری رہائش گاہ بلال ٹاؤن منظور کالونی گرگہ ایبٹ آباد۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، آپ نے یہ جو سوال پوچھا تذکرہ مصنفین ہزارہ کے بارے میں، یہ بالکل حقیقی معنی میں یہ بالکل مختصر وقت کے اندر ہی اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پوری کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہم کمپوز کر چکے تھے۔ کمپوز کرنے کے بعد یہ سارا ڈیٹا ہم سے ڈیلیٹ ہو گیا، اور پھر کچھ مواد باقی تھا۔ سرزمین ہزارہ کے ممتاز عالم دین مولانا مفتی محمد اعظم قادری صاحب، جو بزم مصنفین کے ضلعی صدر ہیں ایبٹ آباد کے، اور بزم مصنفین ہزارہ کے جو مرکزی صدر ہیں عظیم نشاد اوان صاحب، ان کے پاس کچھ ڈیٹا محفوظ تھا، اور کچھ میرے جو رجسٹر تھے جہاں پہ میں نے قلمی طور پر لکھا ہوا تھا، تو ان 3 جگہوں سے لیا، اور پھر ایک مرتبہ نئے سرے سے مصنفین سے رابطہ کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو 6 سے 7 ماہ کے اندر یہ پورا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، جمع کر کے اس کو ترتیب دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اور جب بزم مصنفین ہزارہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ بزم مصنفین ہزارہ بہت جلد ایک کتاب لکھے گی۔ 2020 میں ہی اعلان کر دیا تھا، اور 2021 کے شروع میں ہم نے کام شروع کر دیا تھا، اور 21 کے آخر میں کام کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور کتاب ساری ہم سے ڈیلیٹ ہو گئی، تو 22 میں دوبارہ شروع کیا، اور یہ الحمدللہ یہ کتاب اب آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس میں ہزارہ کے سارے مصنفین آ گئے ہیں یا کچھ رہ بھی گئے ہیں؟ ویسے ہزارہ تو ظاہر 8 اضلاع پر اس وقت منقسم ہے، 8 اضلاع پر مشتمل ہے یہ خطہ۔ اب سارے کا تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو ہم نے کئی مرتبہ سوشل میڈیا پر اپنے واٹس ایپ گروپ میں بزم کے پیج سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر جن مصنفین کا ذکر نہیں آیا، یا جن کو جانتے ہیں آپ کی شناسائی ہے ان سے، اور ان کا ذکر اگر نہیں آیا ہوا تو ان تک ہمیں پہنچائیں، ان کے حالات زندگی ہمیں ارسال کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی دوسری جلد پہ کام شروع ہوگا، اور جو مصنفین رہتے ہیں یا مرحومین، اس کتاب کے اندر تقریباً کم و بیش 300 کے قریب مصنفین کا ذکر ہے، اور زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ زندہ مصنفین کا حیات جو ہیں ان کے حالات زندگی کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں ظاہر سینئر اور پرانے وہ بھی ہیں مصنفین، تو نوجوانوں کے لیے بھی کچھ آئندہ آپ نے سوچا ہے کہ ان کو بھی جگہ دی جائے کتاب میں؟ اچھا، میرے علم کے مطابق میری 7-8 کتابیں الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، اور 13 کتابوں کی تعداد میں پوری کرنے لگا ہوں، 1 درجن سے زیادہ۔ اور میرے اپنے مطالعے، میرے علم کے مطابق میں نے آج تک کسی کتاب میں یہ بات نہیں دیکھی کہ اتنا زیادہ مواد اکٹھا جمع کیا ہو غیر مطبوعہ کتب کے مصنفین پر۔ یہ واحد میری کتاب ہے کہ جس میں غیر مطبوعہ کتب کے جو مصنفین ہیں ان کو بھی ایک اچھی خاصی جگہ ملی ہے، پورے ایک باب باندھا گیا ہے۔ وہ نوجوان تھے جنہوں نے لکھا ہوا ہے، چند مسائل کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی کتابوں کو شائع نہیں کروا سکے، تو میں نے ان کی کتابوں کا ذکر بھی یہاں کر دیا، ان کے حالات زندگی، اس وجہ سے کہ اگر کوئی صاحب ثروت یا کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ وہ ان کتابوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد ان کے معیار کے مطابق آئیں، تو ان کتابوں کو اگر وہ شائع کرنا چاہیں تو یہ پہلی میری کتاب ہے تذکرہ مصنفین ہزارہ، اور یہ مصنفین ہزارہ کے
تمام مصنفین کی کاوشوں سے، محنتوں سے، ان کے لگن، ان کے تعاون سے یہ شائع ہوئی ہے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے جس میں غیر مطبوعہ کتب کے مصنفین کا اچھا خاصا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، جو مصنفین نہیں مطلب ہے کہ معاشی مسائل کا شکار ہیں لیکن وہ اچھے لکھنے والے ہیں، ان کے پاس مسودات موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ آپ نے سوچا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں یا کوئی حکومت کے ساتھ مل کے کوئی اقدامات کیے جائیں کہ ان کی کتابیں بھی آ سکیں؟ جی، بزم مصنفین ہزارہ کی مرکزی قیادت سے یہ مشاورت جو ہے یہ جاری ہے کہ مستقبل میں ہم ایک بورڈ بنا لیں اور وہ بورڈ 15، 20، 25 افراد پر مشتمل ہو، اور وہ اپنی مدد ابھی تو ہم نے گورنمنٹ کے لیے وہ درخواست بھی نہیں دی اور ان سے تعاون بھی ابھی تک نہیں مانگا، لیکن 15-20 مصنفین جب ملیں گے تو ایک مصنف کی اگر کتاب شائع کرنا ہو اور 15 مصنف مل جائیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرا مرکزی قیادت سے مشاورت جاری ہے کہ اس بارے میں جو گورنمنٹ سطح کی، حکومت سطح کی تنظیمات ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان سے رابطہ کر کے ہزارہ سطح کے جو مصنفین ہیں ان کو آگے لایا جائے اور ان کی کتابوں کی اشاعت ہر ممکن کوشش کر کے ان کی اشاعت کو ممکن بنایا جائے۔ اچھا، ایک اور بات اس میں جو کوئی مصنفین کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہے، کوئی لکھنا چاہے، تو کیا ایسا مواد اس میں موجود ہے کہ اس کی مدد ہو سکے گی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کالج، یونیورسٹی، اسکول کے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ نچوڑ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی شخصیت پر، بلکہ ہزارے پر بھی، ہزارے میں بھی اچھا خاصا مواد ہے اور تمام اضلاع کے بارے میں اس میں ہے، اگر کسی شخصیت پر وہ اپنا مقالہ لکھنا چاہتا ہے تو ہزارے کے 300 کم و بیش زندہ مصنفین اور چند مرحومین مصنفین کا ذکر اس میں اچھا خاصا موجود ہے، تو ان کے مقالے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے۔ اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اور ان کی کسی شخصیت پر ان کا مقالہ ہو تو یہ کتاب ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ طلباء کالج، یونیورسٹی، اسکول لیول کے ان کے لیے بھی بڑی فائدہ مند اور سود مند ہوگی۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے اپنے پڑھنے والوں کو، اہل ہزارہ کو؟ اہل ہزارہ کو تو میں اہل ہزارہ کو نہیں بلکہ میں ادبی دنیا کے تمام ستاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ضلع سطح پر کام کریں، ضلعی سطح پہ علماء پہ، ادبی شخصیات پہ، سیاسی شخصیات پہ، جو مشہور شخصیات ہیں ان پہ قلم اٹھائیں، ضلعی سطح پہ آپ اپنے ضلع کے بارے میں قلم اٹھائیں، اگر ضلع پہ نہیں اٹھا سکتے تو تحصیل لیول پہ آئیں، جس طرح تحصیل ایبٹ آباد ہے، تحصیل اگی، تحصیل منسیرہ، تحصیل بالاکوٹ، ہری پور، تحصیل لیول پہ کتاب لکھیں۔ اگر تحصیل لیول پر بھی نہیں لکھ سکتے تو نیچے آئیں، یونین کونسل سطح پہ لکھیں۔ آپ یونین کونسل سطح پہ نہیں لکھ سکتے تو وی سی سطح پہ لکھیں۔ میں نے الحمدللہ ہزارہ سطح پہ بھی لکھی ہے، اور میری یہ کتاب اپنی وی سی رامکوٹ تاریخ کے آئینے میں میری ایک کتاب ہے۔ تو آپ وی سی سطح پہ آئیں۔ اہل ہزارہ کے لیے اور ادبی دنیا کے افراد کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ آپ ادبی دنیا میں قدم رکھیں اور لوگوں کے ہاتھ میں کتاب تھمائیں، قلم تھمائیں۔ یہ معاشرہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا جب ہر گھر کے اندر کتاب اور قلم کا دور آئے گا اور ہر بندہ کتاب اور قلم سے وابستہ ہوگا تو یہ معاشرے کی برائیاں انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ جی۔ جزاک اللہ۔